اللہ جل جلالہ تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رکھے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ کبھی شان لطف و عطا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی بلبلوں کی نوا میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ 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 تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ جزاک اللہ بہت ہی اچھے بہت خوب جی بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہو گیا اور اب آتے ہیں گفتگو کی جانب اور جو ٹاپک آج ہم لوگوں نے سوچا تھا کیونکہ یہ پہلا وہ جمعہ ہے کہ جس دن ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور اس سلسلے کو ہر جمعے کے روز ہم اسی طرح سے آگے بڑھایا کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ریلیجس اسکالر آج موجود ہیں جو آپ کو جمعے کی فضائل اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گی نورید فاطمہ نورید فاطمہ اور کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے شو میں۔ بہت شکریہ، میں تو بلکہ آپ کی خود شکریہ ادا کرنے والی تھی کہ آپ نے اتنا خوبصورت میلاد سجایا اور اس میں مجھے انوائٹ کیا، میرے لیے یہ بہت باعث سعادت ہے۔ نہیں بس ہم یہ چاہیں گے کہ جتنی میری سہیلیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد میں جا کے اور وہ وہاں پہ خطبات ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے تو وہ سن لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی سہیلیاں ہماری بہنیں ہیں جو گھروں سے نہیں نکل پاتی بچوں کی وجہ سے، گھر کے حالات کی وجہ سے، تو ان کو گھر بیٹھے ایک ایسی محفل ضرور ان کے لیے بہت اچھی کوشش ہے عروج یہ آپ کے چینل کی، اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں
سب سے زیادہ تو مبارکباد کی مستحق ہے آپ کی پوری ٹیم کہ جنہوں نے یہ تھیم، یہ اس آئیڈیا کو سوچا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا کہ جمعہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کو سید الایام کہا گیا، دنوں کا سردار کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن اور نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن مختص کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو پسند فرمایا۔ تو اس دن میں ایسی محفل کا اہتمام جس میں درود و سلام بھی ہو، جس میں قرآن خوانی جیسے کہ ابھی تلاوت کلام پاک ہوئی وہ بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، تو یہ تو آپ نے ساری عبادات کو اس دن میں جمع کر لیا خواتین کے لیے اور سہیلیوں کے لیے۔ تو ہم چاہیں گے کہ بس جو اس دن کے فضائل اور اہمیت ہے وہ ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں اور جو گھروں پر بیٹھی ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ۔ جی، اس میں تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس دن کو اللہ تعالیٰ نے سید الایام کہہ کر پسند فرمایا، اور قرآن کریم میں پوری سورہ جمعہ کے نام سے موسوم کی گئی ہے، اور اس کی آخری جو آیات ہیں ان میں اللہ رب الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کے لیے تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پورا ایک جمعے کے دن کا شیڈول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ مرد حضرات تو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور اس وقت جو کاروبار حیات ہے اس کو وقتی طور پہ بند کر دیں، اور اس کے بعد جب جمعہ کی نماز ادا کر چکیں تو پھر اللہ کے فضل اور اس کے رزق کی تلاش کے لیے نکلیں۔ لیکن خواتین کو بھی محروم نہیں رکھا۔ شروع کے دور میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا تب تو خواتین مساجد میں آیا کرتی تھیں، بعد کے ایام میں پھر فتنہ و شر کے خدشے کے پیش نظر جو ہے خواتین کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو جمعہ کی نماز ویسے بھی خواتین پہ فرض نہیں ہے، تو ان کو گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادات کرنے کا حکم دیا جیسے ہم درود و سلام یا محفل میلاد ہے، صلاۃ التسبیح ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، سورہ کہف کی بہت فضیلت ہے جمعے کے روز پڑھنے کی، سورہ الدخان، سورہ یاسین شریف۔ تو ان کے علاوہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو خاص طور پر جمعہ کے دن کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، تو وہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو ساتھ رکھیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس دن سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور اس میں خاص طور پر عروج ایک ایسی ساعت ہے جو کہ صرف امت مسلمہ کو ملی ہے، اور اس کی 5 فضیلتیں یہ ہیں کہ پہلے تو اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی جمعہ کے روز بھیجا گیا، پھر جمعہ کے روز ہی ان کو زمین پر اتارا گیا، پھر اس دن کے اندر ایک ایسی مقبول گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسی مقبول ساعت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اسی دن کو قیامت برپا ہوگی۔ تو وہ جو مقبول ساعت ہے، ساری سہیلیوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی آپ کے وساطت سے کہ وہ گھر بیٹھ کے اس کو ڈھونڈیں، اور اس کے لیے جو 2 اوقات جو ہیں وہ خاص کیے گئے ہیں۔ ایک تو خاص طور پہ مردوں کے لیے جو مسجد میں ہوتے ہیں کہ امام جب خطبہ پڑھے اس کے اور نماز کے دوران، اور دوسرا وہ ہم عورتیں گھر بیٹھ کے بھی اس کو تلاش کر سکتی ہیں، اور وہ عصر سے مغرب تک کا وقت۔ صحیح۔ تو اس میں ہم درود پاک کثرت سے پڑھ کے تو اس ساتھ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جب ہم درود پاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان یہ بات جانتے ہیں کہ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، یہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے عطا ہے مسلمانوں کے لیے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ وہ پڑھ کے، اور وہ خیر انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس بات کے بارے میں بھی سوچا تھا کہ ایک ٹاپک ہمارا ایسا ہوگا کہ جس میں ہم صرف اور صرف جو صلاۃ التسبیح اور درود شریف ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ آج کا جو دن ہے، جیسا کہ نورید نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات میں بھی مشغول رہنا چاہیے، اور ایک بہت اہم چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ہم خود تو صحیح مطلب شاید ٹریک پہ چلتے رہیں اور عبادات کرتے رہتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ خواتین کی جو بہت جسے کہتے ہیں نا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کرے، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا خود عمل ویسا ہو تو پھر بچے دیکھ کے بھی آپ کو
لیکن جیسا کہ عروج ہمارے ملک میں اس پاکستان کو دیکھ لیں جمعہ کے روز چھٹی ہوتی نہیں ہے، گو کہ اس کے اوقات کم کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ خاتون خانہ جو گھروں میں ہوتی ہیں یا جو ورکنگ لیڈیز بھی ہوتی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، گھر کے مردوں کے لیے جمعہ کے اہتمام میں ان کی مدد کریں، کپڑے ان کے تیار کرنا، خوشبو لگانا سنت ہے۔